بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدیث رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، اور یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمائی کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر شدید غصہ ہوئے اور فرمایا لیراجعها، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے اور پھر اس کے بعد وہ انتظار کرے کہ وہ پاک ہو جائے، پھر دوبارہ حیض آنے کے بعد پھر جب پاکی آئے تو پھر وہ اس کو طلاق دے، اس سے پہلے اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس پاکی میں وہ اس کو طلاق دے اس میں شوہر اور بیوی کا ملاپ بھی نہ ہوا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قید بھی لگائی۔ دوستو، یہ ایک روایت ہے، اس کے فقہی مسائل اپنی جگہ پہ اس کی تفصیل ہے، لیکن جو بات ہمیں سمجھنی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر باریکی کے ساتھ طلاق کے مسائل کو سمجھا رہے ہیں کہ کس حالت میں طلاق دینی ہے۔ قرآن نے کہا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہاں لِعِدَّتِهِنَّ سے قرآن کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف اس کو سمجھا رہے ہیں بلکہ حالت حیض میں طلاق دینے پر غصہ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے شوہر کو بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، وہ غور و فکر کرے، پھر اس بات کا خیال کرے کہ میں نے جب طلاق دینی ہے تو بیوی حالت حیض میں نہ ہو، حالت طہر میں ہو، اور طہر کی حالت میں بھی میں اس سے اس طہر میں ملاپ نہ کر چکا ہوں۔ یہ اتنی ساری باتوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں طلاق دینے سے پہلے۔ سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے معاشرے میں ان چیزوں کا خیال کیا جا رہا ہے؟ بس مرد کو جب بھی کوئی بات بری لگی اور اس نے دھڑا دھڑ زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے اور بس بات ختم۔ یعنی ہم نے کبھی سوچا ہے کہ طلاق کے مسائل کو اس قدر باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہے طلاق کے مسائل کو سمجھنے کے لیے؟ یہ اس قدر حساس مسئلہ ہے، تو بس درخواست یہ کرنی ہے کہ یہ اس قدر حساس مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کے معاملات میں ناراض ہوئے کہ اس حالت میں طلاق کیوں دی ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے طلاق دینے سے پہلے جیسا کہ کل کہا گیا تھا پورا غور و فکر کریں، خاندان کے بڑوں کو بٹھائیں، صلح کی پوری کوشش کریں۔ یہ بالکل آخری دروازہ اور آخری آپشن ہونا چاہیے، اور اگر پھر کوئی آپشن نہ ہو پھر علماء سے پوچھیں کہ صحیح طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور اس طریقہ کے مطابق اس عورت کو طلاق دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔